ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈھال ہو کر راستے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو آپ نے ان سے کچھ آیت کے بارے میں معلوم کیا اور دل میں یہی خیال کر رہے تھے کہ میں ان سے آیت کے بارے میں پوچھوں گا، یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب دیا اور نکل گئے۔ پھر سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پھر ایک آیت کے بارے میں آپ نے پوچھا، ایک سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا جواب دیا اور چلے گئے۔ آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں پوچھوں گا، یہ مجھے بتائیں گے اور بھوک کے بارے میں میری پوچھیں گے، کھانے کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن وہ بتا کے جواب دے کے اور چلے گئے۔ یہ وہیں بیٹھے رہے۔ بھوک بہت تیزی کے ساتھ لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو ہریرہ کو دیکھا نا، آپ نے پہچان لیا کہ بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، حال حقیقت پوچھی اور ساتھ میں لے لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کاشان نبوت پر پہنچے۔ ایک دودھ کا پیالہ آپ کے یہاں رکھا تھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ سے دودھ آیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ، اصحاب صفہ کو بلا لاؤ اور بلا کر لاؤ، پھر یہ دودھ کا پیالہ تقسیم کرو، یہ دودھ تقسیم کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کو بلانے کے لیے نکل گئے، لیکن دل میں یہ خیال کر رہے تھے کہ اصحاب صفہ آ جائیں گے، دودھ کا پیالہ تقسیم ہو جائے گا۔ اب دیکھو کتنا کتنا پڑتا ہے، کتنا کتنا حصے میں آتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اصحاب صفہ کو بلا لائے۔ جیسے اصحاب صفہ آئے اور قطار بنا کر بیٹھ گئے، سارے لوگ قطار بنا کر بیٹھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ یہ دودھ کا جو پیالہ ہے نا، یہ تقسیم کرنا شروع کر دو، آپ ہی اپنے ہاتھوں سے یہ تقسیم کر دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دودھ کو تقسیم کرنے لگے اور اصحاب صفہ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا، پیٹ بھر گیا۔ بعد میں دو لوگ بچے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچے اور حضرت ابو ہریرہ بچے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اب صرف دو ہی لوگ بچے ہیں، آپ بچے ہو اور میں بچا ہوں، ابو ہریرہ تم دودھ پی لو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا نا تو بھوک بہت تیز کے ساتھ لگی تھی حضرت ابو ہریرہ کو۔ دودھ کا پیالہ لیا اور پینے لگے۔ جب پی لیا تو دودھ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطائیں دیکھو، حضور مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اور پیو۔ ابو ہریرہ نے پھر دودھ کا پیالہ منہ میں لگایا اور پیتے چلے گئے، پھر رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ اور پیو۔ پھر آپ نے منہ میں لگایا اور پھر رکھ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا اور پیو۔ ابو ہریرہ نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرا پیٹ اتنا بھر چکا ہے، میں اتنا شکم سیر ہو چکا ہوں نا کہ اب میرے پیٹ میں بالکل جگہ نہیں ہے، اب میں بالکل نہیں پی سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور آپ ہی بچے تھے، آپ نے بھی دودھ کا پیالہ پی لیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس دودھ میں، جو آپ کے ہاں دودھ تھا، کہ اتنی برکت ہوئی کہ کئی لوگوں نے اس دودھ کو پیا لیکن دودھ میں کمی نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کے لیے دعا کر دیتے تھے یا کسی چیز میں اپنی انگلی یا اپنے لعاب دہن کو ڈال دیا کرتے تھے تو وہ چیز کئی سال چلتی تھی، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہ اس میں جھانک کے مت دیکھنا، اس کو بالکل خالی مت کرنا۔ اور جو اس میں جھانک لیتا تھا، اس کو دیکھ لیتا تھا، اس کو تول لیتا تھا، اس کو خالی کر دیتا تھا، تو پھر اس کی چیز وہ ختم ہو جایا کرتی تھی، اس کی برکت چلی جایا کرتی تھی اور وہ ختم ہو جایا کرتی تھی چیز۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوریں تھیں، ان کا کھجوروں کا کاروبار تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کے اوپر بہت قرضہ تھا، میرے والد قرضہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی قرض مانگتے ہیں، آپ میرے باغ میں چلیں اور دعا فرما دیں برکت کی کہ ان کا قرض نپٹ جائے، اور یا تو وہ آپ کو دیکھ کر مجھ سے قرضہ نہ طلب کریں، کچھ دنوں کے لیے مجھے مہلت دے دیں۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے اور جہاں پر کھجوریں لگی تھیں نا وہیں پر آپ نے چکر لگائے، ارد گرد گھومے اور انہی کھجوروں پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اتنی کھجوروں میں برکت ہوئی، اتنی کھجوروں میں برکت ہوئی کہ سارے یہودیوں کا قرض آپ نے نپٹا دیا، اور پھر بھی آپ کے پاس کھجوریں اتنی بچ گئیں کہ آپ کو صدقہ دینا پڑی۔ آپ دعا فرما دیتے تھے، کئی سال وہ چیزیں چلا کرتی تھیں۔ ایسے ہی ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے، بی بی سے کہنے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ بہت زیادہ بھوکے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جلد سے جلد جو کی روٹیاں تیار کی، تھوڑے سے جو تھے، جو کی روٹیاں تیار کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، کہا جاؤ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو جا کے۔ حضرت انس وہ روٹیاں لے کے گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا انس کیا ابو طلحہ کے گھر سے کھانا لائے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، ایک لمبی جماعت تھی صحابہ کی، بلایا اور حضرت ابو طلحہ کے گھر چل دیے۔ جب حضرت ابو طلحہ کے گھر پہنچے نا، حضرت ابو طلحہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہیں، بہت اچھا استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کی بیوی سے فرمایا کیا تمہارے ہاں کچھ ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا تو ابو طلحہ کی بیوی نے وہی جو کی روٹیاں تیار کی تھیں نا حضرت انس کو دی تھیں، فرمایا یا رسول اللہ یہی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس سے وہ روٹیاں لے لیں، ان روٹیوں کا چورا بنایا، چورا بنا کے سالن کی طور پر حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے اس میں گھی ڈال دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ کھلایا، اور صحابہ نے شکم سیر ہو کر کھایا، اتنا کھایا کہ وہ بچ گیا۔ یعنی تقریباً حدیث شریف میں آیا ہے کہ 70 سے زائد 70-80 لوگوں نے وہ کھانا کھایا اور پھر بھی وہ کھانا بچ گیا، تو وہ کھانا صدقہ کرنا پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کھجوریں دی، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں دعا کر دیں برکت کی۔ آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ انہیں اپنے توشہ دان میں رکھ لو، جب بھی تمہیں بھوک لگے نا ان کو کھا لینا، جب بھی تمہیں بھوک لگے ان کو کھا لینا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی تھیلی میں رکھ لیا اور جب بھی مجھے بھوک لگتی تھی میں کھا لیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 30 برس تک ان کھجوروں کو کھایا ہے اور ان میں سے خیرات بھی کئی من ان میں سے میں نے خیرات بھی کیا ہے، اور میں اس کو اپنی کمر سے میں نے باندھ لیا تھا اس تھیلی کو، اور جب بھی مجھے بھوک لگتی تھی میں اس سے کھجور نکالتا تھا اور کھا لیتا تھا، میرا پیٹ بھر جاتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وہ تھیلی کمر سے ٹوٹی اور گر گئی، اور پتہ نہیں چلا کہ وہ تھیلی کہاں گری۔ اس تھیلی کے گرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی رنج پہنچا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن یہ اشعار پڑھتے رہتے تھے کہ لوگوں کے لیے صرف ایک غم ہے، میرے لیے 2 غم ہیں، ایک تھیلی کا غم اور دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم۔